بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. تو میں نے دیکھا فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها يسأل. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی رحمت والی آیت رحمت والی جس میں جنت کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، خیر کا تذکرہ ہے، جب بھی کوئی رحمت اور خیر و برکت والی ہدایت والی آیت آتی تو آپ ٹھہر جاتے، وہاں خاموش اختیار کرتے، خاموش. پھر خاموشوں کی کیا کرتے تھے؟ یسألو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رحمت و برکت دے دے، جنت کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرما، خیر و برکت کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے برکت نہ دے. آیت میں جس خیر و برکت کا تذکرہ ہوتا نبی علیہ السلام ٹھہر جاتے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے، اللہ یہ چیز مجھے دے دے. ولا آیت عذاب، اور جب بھی کوئی آیت عذاب آ جاتی، عذاب والی آیت، تو وقف، وہاں بھی ٹھہر جاتے. جسے آیت رحمت پر ٹھہرتے ایسے آیت عذاب پر ٹھہر جاتے. تعوذ منہا، اور پناہ مانگتے، اللہ مجھے اس عذاب اور اس پریشان اس مصیبت سے بچا لینا. یہ آپ کا دستور تھا. حدیث کے راوی ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے متعلق بات گزر چکی ہے. ایک تو ان کا سب سے بڑا لقب کیا، رازداران رسول ہیں. نمبر 2، ان کا بڑا عجیب غریب معاملہ تھا. لوگ کہتے ہیں لوگ اللہ کے رسول سے مسائل پوچھتے تھے، میں اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس لیے ان کو اصحاب الفتن بھی کہتے ہیں. یعنی فتنے فساد کی جو قیامت تک وقوع ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حذیفہ ہے. کہتے ہیں میں تو سوچتا تھا کہ بھائی یہ تو پوچھ ہی لے رہے ہیں، فتنے والا سوالات اس لیے پوچھتا تاکہ ہم لوگ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے بتایا تھا ان کے والد جو جوان تھے، بوڑھے تھے، جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں لا علمی کی بنا پر یہ شہید کر دیے گئے تھے. کیوں؟ مسلمانوں نے پہچانا نہیں، کافر سمجھ کر کے مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا. کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا، دوڑا کہ تلواریں میرے والد پر مسلمانوں کی چل رہی ہے. بہت چلایا لیکن میری آواز کوئی سن نہ سکا.
جب میں پہنچا تو مسلمانوں نے تلوار اس وقت روکی جب ان کی جان ختم ہو چکی تھی. سمجھیے نا, قصہ بتایا تھا نا, نہیں یاد نہیں ہے میرے خیال سے, نہیں سب لوگ نہیں رہتے. نبی علیہ السلام جنگ احد کے موقع پر ان کو جہاں سامان رکھا جاتا ہے خیمے وغیرہ میں, جہاں عورتیں رہتی ہیں وہاں ان کو بیٹھا دیا تھا کہ تم یہیں رہنا, لڑنے والے بہت ہیں, تم ذرا سامان کی نگرانی, یا یہاں کوئی خطرہ ہوگا تو آواز لگانا. نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں بیٹھا دیا تھا, انتظار کر رہے تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اول وہلہ میں مسلمانوں نے میدان جیت لیا. اکثر مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو کفار بھگ چکے ہیں اور اپنا اب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے, لیکن وہ 50 تیر انداز جس کو اللہ سے اوپر کھڑا کیا تھا ان میں اختلاف ہوا. جب نیچے لوگ مال غنیمت لینے لگے تو وہاں سے اکثر لوگ اترنے لگے. تو جو وہاں امیر مقرر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہیں رہو, نہیں سارے لوگ جنگ ختم ہو گئی, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, ہم لوگ محروم ہو جائیں گے. تو امیر جو ان کے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں, یہیں رہنا, چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا تھا, دیکھو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کی دور اندیشی, اسی کہتے ہیں کہ جنگی حالات کو بھی اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ ایسی جگہ ہے, تم لوگ اگر دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں میدان میں, کفار مکہ نے ہم کو قتل کر ڈالا ہے اور گدھ اور کوے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں, تب بھی تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں. آپ نے اتنی تاکید کی تھی, لیکن نیتیں ان کی بھی اچھی تھی. 40 لوگ نیچے اتر گئے یہ کہہ کر کہ بھائی تم نے اللہ کے رسول کا مطلب سمجھا نہیں. اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو, یہاں تو باقاعدہ فتح ہو گئی, کفار مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, اس لیے اترنے میں کوئی حرج نہیں. 10 باقی رہ گئے, امیر اپنے ساتھ لے کر کے خود 9 آدمی اور خود اپنے 10, باقی سب لوگ نیچے اتر کے مال غنیمت میں مشغول ہو گئے. ادھر خالد ابن ولید کفار مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت اچھا چانس ہے کہ کفار ادھر بھگے جا رہے ہیں, میدان جنگ میں اب مسلمان اتر گئے ہیں, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, اور یہ جو یہاں خطرناک مورچہ تھا کہ ادھر سے اللہ کے رسول نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ نہ سکے. کہا کہ اب تو یہاں 10 ہی نظر آ رہے ہیں, 200 تیر اندازوں کو لیا اور سیدھے وہ چلے گئے. پہاڑ کے دامن سے جب احد کے میدان میں آنے لگے تو انہوں نے تیر چلایا, 10 آدمی دیتے ہی ادھر 200 تیر اور ادھر صرف 10 آدمی. دیکھتے دیکھتے 10 جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب کوئی بتانے والا بھی اللہ کے رسول کو نہیں, سارے لوگ, کچھ لوگ خیمے میں جا کے بیٹھ گئے, کچھ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسلحہ رکھ دیے, کیوں تو ختم ہو گئی جنگ. خالد بن ولید غفلت میں 10 کو شہید کرنے کے بعد پیچھے سے آئے اور خوب بلند آواز سے چلایا. ابو سفیان, اکرمہ بن ابی جہل, یہ لوگ جو بھگ رہے تھے انہوں نے للکارا کہ مڑ جاؤ. ادھر سے 200 کیے اور ادھر سے کفار مکہ. اب مسلمان اچانک اسلحہ سنبھال نہ سکے, اسی میں خونریزی شروع ہو گئی. یہی بہت بڑا نقصان قرآن بیان فرمایا کہ جو جنگ احد میں تم کو نقصان ہوا, تمہاری حرکتوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا یہاں سے ہٹنا, تم ہٹے کیوں؟ اگر 50 تیر انداز ہوتے تو الحمدللہ 200 کا مقابلہ کرتے, یا اللہ اعلان کر دیتے مسلمان تیار ہو جاتے. لیکن مسلمان بالکل غفلت میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کر کے, اور ادھر سے انہوں نے دونوں طرف سے مسلمان پیچھے گئے. کیوں؟
اب مسلمان کوئی 5 یہاں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اب جو جنگ لڑنے کا جو ایک ترتیب ہوتی ہے، میں مرا میں سرا قلب، وہ سب ختم ہو گیا. اسے مسلمانوں کو نقصان ہوا. یہ جو دوبارہ مسلمان بیچ میں گھر گئے اور وہ جو جنگ شروع ہوئی، اسی میں مسلمان منتشر. حضرت حذیفہ ابن حذیفہ کے والد یمان بھی میدان کی طرف آ گئے. مسلمانوں نے سوچا کہ حذیفہ تو آئیں گے نہیں، کہ حذیفہ کہاں ہوں گے، خیمے میں تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوں گے. مسلمان پہچانے نہیں، سمجھا یہ بھی کافر ہے، تلوار شروع کی. حذیفہ دیکھ لی، بڑے زور سے چلائی، لیکن کون سنتا ہے، مسلمان جوش میں تھے. کہتے جب پہنچا تو میرے والد کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں کے ہاتھ تو یہ شہید ہوئے، غلطی سے معاف کر دیا انہوں نے. تو یہ بڑا عجیب حادثہ پیش آیا تھا. کہاں بوڑھے آدمی تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنا نہیں ہے، ان کا ہے، اس لیے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا واقعہ بتلایا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ ہر آیت رحمت کی جب آپ تلاوت کرتے تو ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، مانگ لیتے، پھر اگلی آیت تلاوت کرتے، اور جب عذاب کی آیات آ جاتی تو نبی علیہ السلام عذاب سے، شر سے پناہ مانگتے. آج یہ سنت بالکل مفقود ہو گئی ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ آیا یہ فرض نماز تھی یا نفل نماز؟ تو اکثر روایات جو آئی ہیں اور بہت ساری روایات ہیں، ہر ایک میں نفل نماز اور تہجد کا تذکرہ ہے، رات کی نماز. فرض نماز نہیں تھی، بلکہ کون سی نماز تھی؟ یہ نوافل تھے. نفلی نمازوں میں نبی علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے. اندازہ لگتا ہے کہ ایک دن رات میں حذیفہ ابن الیمان بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل تھے. یہ ہے، اور کئی روایتیں اس سلسلے میں ہیں. لیکن فرض نماز میں بھی اگر آدمی کو وقت ہو، مقتدیوں پر بار نہ گزرے، تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہوگا. دیکھ لے انسان. کیوں؟ عام طور پر سمجھتے ہیں نماز 5 وقتہ جو باجماعت ہو اس میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی جلد آباد ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی عورت ہے، کسی بچے کا مسئلہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے عام طور پر ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا. تو چونکہ اکثر روایات سے پتہ چلا کہ نفلی نماز ہے، اس لیے نفلی نماز میں تو یہ ہونا چاہیے. اور فرض نماز میں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ مانگ لیں گے، چونکہ مبتلات نماز میں سے ہوتی تو اللہ کے رسول جو چیز نفل نماز کو توڑنے والی فرض کو بھی توڑ دینے والی ہے. آپ نفل نماز بھی نہ مانگتے، لیکن تخفیف اور ہلکے پن کی وجہ، ہلکا کرنے کے لیے اہل علم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ فرض کے بجائے کس میں الا ایک آدمی اکیلے فرض کی نماز پڑھا تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو آج چاہے فرض کی نماز ہو یا نفل، یہ چیز کیا ہو گئی ہے؟ بالکل مفقود ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ آج یہ چیز ختم ہو گئی. اس کی کئی وجہ، ایک تو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، اور ایک بہت بڑی وجہ اصل میں یہ ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنے اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ سوچنے کا کیا خیال آپ کو؟ اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ اتنا سوچنے کا، پھر بیچ میں اور کچھ مانگنے کا چانس نہیں ہے. کہتے ہیں میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں مئو اعظم گڑھ میں جب پڑھتا تھا تو چوراہے پر ایک مسجد، دکان، بہت ساری دکانیں تھیں، گنی بک ڈیپو، بس ڈیپو نہیں پڑھ لینا ہوگا. ہاں، وہاں گئے تو ہم سے پوچھا، 2 معمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں سگے بھائی تھے.
میں نے ہم سے پوچھا کہاں کے؟ میں نے کہا پرتاپ گڑھ کے۔ ہاں مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث کے شہر؟ میں نے کہا کہ ہاں انہیں کے کہا۔ اللہ، اتنا کہنا تھا تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اور شاید کہ مجھے سے بتایا، اسی لیے ہم سے پہلے جو ان سے ملنے جلنے والے کوئی کہتا نہیں، ہم سے تو کبھی نہیں بتایا تھا، سمجھ گئے نا؟ تو مجھ سے بتایا، کہا کہ جب میں دلی رحمانیہ دارالحدیث رحمانیہ دلی میں پڑھنے کے لیے گیا تو اگلی صف میں کھڑا ہو گیا فجر کی نماز میں، جہری نماز تھی، کھڑا ہو گیا اگلی صف میں۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا ہمارے ساتھ میں، کہا کہ امام نے جب تلاوت شروع کی دارالحدیث رحمانیہ دلی میں اور عذاب کی آیتیں آئی تو اس قدر وہ بوڑھا اس کے سینے سے آواز آنے لگی کہ کیا ہو گیا، اس کو دمہ کی شکایت ہے، ہاں؟ آواز تو روک لیتے ہیں کہ زیادہ چلا نہ سکیں، لیکن سینہ ابل رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہا کہ میں سوچا شاید اس بوڑھے کو کوئی بیماری کہیں ایسا نہ ہو گر جائے نماز کے اندر، لیکن کریں کیا، نیا نیا پہنچا تھا، معلوم نہیں بوڑھا کون ہے ابھی، اور نیت توڑ کر کے بھاگنا، جو اگلی صف میں تھا۔ سلام پھیرا تو دیکھا کہ بوڑھا بالکل پست ہو چکا ہے، رو رو کر کے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر کے، پونچھ پونچھ کر کے ناک آنکھ سب بہہ رہی۔ کہا جیسے موقع ملا میں وہاں سے نکل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بوڑھا مر جائے گا۔ باہر جانے کے بعد پوچھا کہ وہ کون تھا، پرانے سال؟ کہا ارے اللہ تم نہیں جانتے، وہی شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ بس حدیث تم نے پڑھا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، جب عذاب کی آیتیں آتی تو اس قدر آپ روتے تھے، سینے سے ایسی آواز نکلتی، عزیزن کا عزیز المرجل، جیسے پتیلی پر ڈھکن رکھا رہے، کوئی چیز پکنے لگتی ہے بھاپ سے تو پھٹ آواز آتی نا، حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول کے سینے کی آواز ایسے۔ تو پرانے طلبہ نے بتایا کہ بس ان کا معاملہ ہے۔ اب اس حدیث کا معنی اگر سمجھنا ہو عملی طور پر تو وہی جو وارث رسول مولانا احمد اللہ صاحب ان کا یہی کردار ہے۔ کہا تب پتہ چلا وہ شیخ الحدیث تھے۔ دعا کرو آج ایسے ہم لوگوں کو بھی رونا آ جائے، لیکن سینہ جو ہے دنیا سے، دنیا داری سے، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا، غفلت سے، کینہ کپٹ بغض اناد سے، بزنس تجارت کاروبار دنیاوی چیزوں سے، یہاں تک نیت باندھنے کے بعد بھی سارا وقت کس میں گزر جاتا ہے؟ دنیاوی چیزوں، پھر رونا کیسے آئے گا؟ اگر رونا، میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ واقعہ بھی میں نے وہاں بتایا، لوگوں کی ہچکیاں بندھ گئی روتے ہوئے، علماء تھے ابھی جبیل کے اندر پرسوں یہ جمعے کے دن، واللہ میں بھی اتنا نہیں رو پاتا تھا کبھی جتنا وہ لوگ بیچارے روئے۔ مولانا عبدالعزیز رہے، مولانا حافظ عبد المنان وزیر آباد، جب انہوں نے وزیر آباد میں مدرسہ مسجد میں قائم کیا اور پڑھانا شروع کیا تو ان کے یہاں جتنے طلبہ پڑھتے تھے ہر طالب علم کو پابند کرتے تھے کہ تمہیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے تب یہاں پڑھو۔ اللہ اکبر! آج دینی مدارس سے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ دینی کیا، ہم تو سمجھتے دنیاوی۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ دنیاوی تعلیم اسکول پڑھنے کے لیے جاتے رہے ہوں گے واللہ، تو شاید اس وقت کا جو ٹیچر تھا امانت داری سمجھتا تھا کہ نہیں پڑھانا بھی ہے اور اس کو بری عادتوں سے روکنا بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور آج اپنے بچے کے بارے میں سوچیں، جن بری عادتوں سے آپ بچوں کو بچاتے ہیں وہ بچہ اسکول سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ ساری حرکتیں ٹیچروں سے سیکھ کر کے آ رہا، نصاب میں جو کتابیں مقرر وہ سیکھ کر کے آ رہا ہے۔ جو دنیا دینی دنیاوی کوئی بھی ہو، آج استاد صرف اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے، بچہ پاس ہو فیل ہو، حرام کام کرے، جھوٹ بولے، استاد کو اس سے کوئی ٹیچر۔ اسی لیے سنا دیکھا ہوگا پرانے لوگ استاد کو روحانی باپ کہا کرتے تھے۔
یاد ہے نا؟ روحانی باپ کیوں؟ گھر میں ماں باپ جیسے تربیت کرتے ہیں ایسے ہی اسکول میں. واللہ ہم نے دیکھا ہندو ٹیچر بھی جھوٹ بولنے سے منع کرتا تھا، ہندو ٹیچر بھی بد اخلاقی سے روکتا تھا. ہمارے یہاں بتا رہا ہوں، میں جو پرامن پڑھتا تھا، ہر گندی حرکت سے ہندو ٹیچر بھی منع کرتا تھا. لیکن آج مسلمان ٹیچر بھی وہ نہیں کر سکتا جو ہندو ٹیچر اس وقت کرتا تھا. سمجھیے نا؟ آج بہت زیادہ ضروری ہے کہ اولاد پر خود نگاہ رکھیں ماں باپ کہ اولاد کیا وہاں سے سیکھ کر کے آ رہی ہے. کہاں سے؟ اسکول سے. آج کبھی بھروسہ نہ کریں، ہم نے ڈال دیا ہے دینی مدرسے. تو آج استاد امانت داری میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. سمجھے نا؟ بڑی کوتاہی. معلم اللہ کے رسول کا، علماء جو ہیں کس کے وارث ہیں؟ اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول معلم نہیں تھے، مزکی بھی تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی کرنا. کوئی مدرس نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، کوئی عالم، جب تک اپنے معلمی کے ساتھ ساتھ اولاد طلبہ کی صحیح تربیت بھی نہ کریں. واللہ مجھے یاد ہے، حیرت ہوگی بات، بہرحال بتا دوں. تقسیم کے بعد، ہند و پاک کی تقسیم کے بعد اکثر علماء جو تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے. کچھ تو پاکستان کی اس میں، کچھ پنجاب کے جو تو نہیں جانا چاہتے تھے، حالات نے مجبور کیا کہ چلے جائیں. کیوں؟ حالات ایسے بن گئے تھے. پھر دلی کا حال یہ تھا کہ دلی میں کوئی عالم قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا. یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی جائے ہندوس کو. دلی کے اندر جو لوگوں نے مسلمان عورتوں کی، ماں اور بہنوں کے پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو قتل کرتے ہوئے، گلا کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ایسا عجیب سا بھیانک منظر ہو گیا تھا کہ کوئی اب عالم یا شریف آدمی دلی میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا. صرف 2 اہل حدیث عالم تھے جنہوں نے ہمت کر کے وہاں گئے، ورنہ سب چھوڑ چکے تھے. جو کچھ بچے کھوچے رہ گئے تھے انہی میں ایک مولانا نذیر احمد املوی تھے. اللہ اکبر، یہ دہلی رحمانیہ کے صدر مدرس تھے. دارالحدیث رحمانیہ دلی کا جو تھا اس کے یہ صدر مدرس تھے. اور یہی ایسے انسان ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر کے فراغت تک پڑھے، اور فراغت کے بعد سے لے کر کے جس دن تک ختم نہیں ہوا تقسیم میں، تب تک یہ اس کے صدر مدرس رہے. بڑے ذہین فتین، یعنی علامہ تھے. علامہ بتانا چاہتا تھا کہ یعنی کہ استاد جو ہوتا تھا معلم مدرس بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ طلبہ کی اسلامی تربیت پر بھی. انہوں نے ایک بچے کو دیکھا ان کے شاگردوں میں سے، اور آخری سال میں تھا، دیکھا کہ وہ سنیما ہال سے نکلتے ہوئے فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا. گھروں میں تو فلم نہیں تھی، کہاں تھی وہ؟ سنیما ہال میں. رات بھر غائب رہا بچہ، اور لوگوں نے دیکھ لیا تھا سنیما ہال میں گھسا ہوا ہے. اور رات کو مدرسے میں آنے کی اجازت، گیٹ بند ہو جاتا تھا. دعا کرو آج ایسے ہی ہمارے دینی مدرسے میں پھر مدرس بھی ہو، مربی بھی ہو، تو کوئی بھی عالم آپ کو بدعمل نظر نہیں آئے گا. یہ باہر نہیں بھی کرتے، آج مدرسے ہی سے کتنے عالم بگڑ کر کے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جو تربیت نہیں ہے وہاں. مولانا نذیر احمد املوی جب صبح بچہ آیا کلاس میں، اس کو بلایا. رات کو کہاں تھے؟ اصل میں فلاں جگہ ایک رشتہ دار تھے، ان کے یہاں چلے گئے تھے. بہانہ کیا اور پوچھا، پھر جھوٹ بولی. کہا اچھا بیٹھو. تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا ان کو بلایا. کہا تم فلم دیکھ رہے تھے اور انہوں نے تم کو داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا. اب بچہ طالب جو ہے وہ انکار نہ کر سکا. مولانا نے اس کو نکال دیا، مدرسے سے نکال دیا. آج اس جرم میں آپ کے بچے کو نکالنے تو آپ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا دیکھ رہی تو میرے بچے نے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ مدرسے آپ کا بچ رہے تو مدرسے میں آگ لگا دیں گے.
یا کم سے کم تو مدرس کو تو قتل ہی کر دیں گے. اللہ اکبر. نکال دیا. پورے شہر کے بڑے بڑے لوگ آئے, بڑا وسیلہ لگایا کہ بھائی اس بچے کو معاف کر دیں. اور چونکہ یہ فراغت والا سال ہے, مولانا نے کہا تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو, ہمیں اس کی فراغت کی فکر نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں تربیت اور علماء کا وقار. کہا اس کو فلم دیکھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے, اگر ہم اس کو مدرسے میں رہنے دیں, کل ہم اس کو شہادہ سرٹیفکیٹ دیں گے تو اس میں لکھیں گے بڑا متقی ہم نے پایا, بڑا پرہیزگار پایا, بڑا اچھا پایا, یہ پایا, اور نیچے مجھے دستخط کرنا پڑے گی نذیر احمد عملوی اور مہر لگانی پڑے گی. تو کیا خیال ہے, جو طالب اچھا نہ ہو ہم اس جھوٹی شہادت دے دیں اس کو؟ انکار کیا, اور واقعی اس کو نکلنا پڑا, اور مولانا نے پڑھایا نہیں اس کو. اب جو استاد اس طرح سے تربیت کرے گا, ایک اس طالب کے ساتھ کر دیا تو ہزاروں طلبہ کے لیے عبرت و نصیحت آ گئی نا. اللہ اکبر. ایک بچے کو بھی ننگے سر دیکھ لیا تھا بنارس میں گھومتے ہوئے, اس پر بھی جرمانہ لگایا. لیکن آج تو ماشاءاللہ مولانا صاحب خود ہی کلاس میں آنے گئے تھے, پہنے کے نیچے پینٹ اور شرٹ پہنے ہوگے, اوپر ڈالے, کلاس روم سے نکلے تھیلے میں رکھا وہی لٹکا دیتے ہیں, پھر چلے گئے, کل آئے گے تو پھر پہلے کلاس روم میں آ جائیں گے. تو کیا تربیت ہوگی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اس آیت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب میاں صاحب سے پڑھ کر کے گئے اور انہوں نے دارالحدیث وہاں پنجاب وزیر آباد مدرسہ شروع کیا, تو طالب کو کہتے تھے بھائی دیکھو تہجد کی نماز پڑھنے کی ہمت ہے تو مدرسے میں داخلہ لو, اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو بہت سارے مدرسے کھلے چلے جاؤ. کیا خیال ہے آج کوئی 5 وقتہ نماز کی پابندی کی شرط نہیں لگاتا. سارے طلبہ نماز عشاء پڑھے, کھانا کھایا, کتابیں پڑھی. موبائل کھیلنے والا تو نہیں کہ ہاں لیٹے لیٹے موبائل پہ کھیلنا, سو گئے. 12:30-1 بجے اٹھ جاتے تھے. محلے کے لوگوں نے جا کر کے شکایت کیا, بتایا تھا واقعہ, پورے محلے کے لوگوں نے جا کے شکایت کیا, بریلوی لوگوں نے. کیا بات ہے, یہ مولوی صاحب جو ہیں کبوتر پال رکھے ہیں, اور رات کو کبوتر گٹر گوں اتنی آواز لگاتے ہیں کہ ہم محلے کے لوگوں کو نیند خراب ہو جاتی ہے. انگریزوں کا دور تھا, سمجھتے کہ ہاں ظلم کیا لیکن فیصلہ کرنے میں بڑی تابڑتوڑ. آج تو ماشاءاللہ کیس ہو جاتا ہے تو 12 سال ابھی کیس شروع ہی نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا, 12 سال کے بعد کیس شروع. دیکھ لو بھی کتنے لوگ ان کے شہر میں, کتنے لوگ ایسے ہیں ابھی کیس شروع نہیں ہوا ہے, ابھی ویسے چل رہے ہیں. اور 92 سے ہے نا, کتنے سال ہو گئے, ہاں ابھی کیس شروع نہیں ہوا ہے. اب اندازہ لگائیں. انگریز نے تابڑ توڑ بھیجا, بھائی نیند کیوں خراب کرتے ہیں. مولانا وزیر آبادی کو بلایا گیا, کہا ہم نے ایک کبوتر نہیں پال رکھا ہے, کوئی کبوتر نہیں. انگریز حکومت نے کہا بھائی ہم لوگوں نے تفتیش کر لی, کوئی انگریز نہیں پال رکھا, ان کے پاس کوئی کبوتر نہیں ہے. کبوتر کی آواز کہاں سے آئے گی تم کو. بڑی شکایت کی تو انگریز CID آئی, پولیس. کس وقت رات کو آئیں تو واقعی مسجد کی دیوار کے پاس پہنچی تو آواز آ رہی تھی. انگریز نے سمجھا کہ واقعی کل تفتیش کیا تو کوئی مدرسے میں مسجد میں کبوتر کھانا نہیں, دن میں چھپا رکھتے ہیں, رات کو چھوڑ دیتے ہیں. انگریز پولیس گئی تو جتنے طلبہ ہیں وہ سب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. عذاب والی آیت آتی تھی, اتنے روتے ہیں کہ اس رونے کو ظالموں نے کبوتر کی آواز قرار دیا تھا. ہاں طلبہ جو ان کے ہاں حدیث پڑھتے تھے سب تہجد کی نماز, اور عالم آدمی تھے. استاد جب متقی ہے, اتنا متقی, اتنا پرہیزگار انسان, تاکہ طلبہ پہ بھی تو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. روتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے, شرط لگا رہے ہیں کہ یہاں تہجد کی نماز پڑھو تب داخلہ ہوگا ہمارے یہاں.
لیکن اس آیت کے مطابق آج صرف پڑھ لے، عملی طور پر تو شاید دیکھنے کو نہ ملے آپ کو. بہت ہوگا تو کیا، رمضان کے آخری عشرے میں لائٹ بجھائیں گے، کمرہ اندھیرا ہو جائے گا، آپ اس میں رونا شروع کریں گے، پتہ نہیں روتے ہیں کسی آواز والی رونا ہے. اگر واقعی وہ دعا میں رو رہے ہیں، اگر رونا ہی ہوتا تو یہ عذاب والی آیات پر کیوں نہیں رونا آتا؟ کبھی الم تر کیف فعل ربک، اے نبی اللہ کبھی غور کر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في فصب عليهم ربك صوتا علم ترا کہا اللہ فرماتا علم ترا یعنی علم تعلم، آپ کو معلوم ہے نا کن قوموں کے ساتھ نافرمانی کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آپ کے رب کا نے عذاب کے کوڑے ان پر برسائے. سب پڑھتے ہیں علم ترا لیکن کبھی توجہ نہیں ہوتی اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو دوستو دعا کرو اس حدیث کے مطابق ہم لوگوں کو بھی ذرا رونا آ جائے، اور ایک مرتبہ جس کو رونا آ جائے، واللہ ہمارے اسلاف روتے تھے. مولانا عبدالجبار غزنوی کا نام سنا ہے، آج بھی پاکستان کا غزنوی خاندان ہے نا، ہر انسان غزنوی پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. اور ہم تو کہتا ہوں، میں نے کئی جگہ کانفرنسوں میں کہا جو غزنوی خاندان کو نہ سمجھ سب جو پاکستانی ہے ہی نہیں ہے، ایسے کہا میں نے. اگر کوئی پاکستانی کہے غزنوی خان کو نہیں جانتے سمجھو کو پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ کچھ زمین پرست ہے. جس شخص کے اتنے یہ احسانات ہوں ملک پر قوم پر اس کو نہ پہچانے وہ. مولانا عبدالجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب سے پڑھ کر کے واپس گئے. سید عبدالجبار غزنوی کے بڑے بیٹے، اور ان کو امام کہا جاتا تھا. کن کو؟ عبدالجبار غزنوی جو تھے ان کو امام عبدالجبار غزنوی کہا جاتا تھا. تو یہ کوئی آدمی ایک بزنس مین یو پی کا علاقہ تھا غالباً، یہی مغربی یو پی، مشرقی مغربی یو پی کا تھا. وہ ایک مرتبہ بزنس کے لیے امرتسر گیا تھا. امرتسر گیا. امرتسر جب وہ گیا تو ہوٹل وغیرہ لینے کے بجائے وہ اسی مسجد کے اندر مسجد میں رہ گیا. سمجھ گئے نا؟ لیٹ گیا. مسجد کھلی رہتی تھی، مسجد میں سو گیا. مؤذن مسجد کا چراغ بجھا دیا. اپنے ہاں پہلے چٹائی ہوتی دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہوتی کہیں کہ مسجدوں کے اندر، دھوپ میں سوکھ ٹوٹ جاتی ہے وہ چٹائی تھی. وہ بیچارہ ایک کنارے سو گیا. رات کو 12 بجے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ بارش ہو رہی ہے اور چھت سے پانی ٹپک رہا ہے چٹائی پر، اور سیدھے جب چٹائی پر پانی گرتا ہے تو ایک قسم کی پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے. وہ بیچارہ سویا تھا، نیند کھل گئی اس کی. نیند کھل جانے کے بعد سوچا کہ بارش ہو رہی ہے، چھت پر پانی اکٹھا ہوا، پانی ٹپک رہا ہے، چٹائی خراب ہو جائے گی. لیٹ گیا. لیکن پھر اس کے دھیان میں بات آئی کہ اگر اس کو اسے پانی گرتا رہا، مسجد گیلی ہو گئی، چٹائی خراب ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ تو اللہ میرے گھر میں سویا تھا، چٹائی نہیں بچا سکا. کم سے کم اتنا تو کر سکتا تھا، چٹائی وہاں سے اٹھا لیتا. کہتے ہیں چٹائی کیا اٹھاتا؟ میں نے سوچا کہ وہ مٹی کا لوٹا آتا تھا نا، پانی جہاں ٹپک رہا وہیں رکھ دوں گا، پانی اس کے اندر گرے گا، پوری چٹائی اٹھانا مشکل ہے. کہتے ہیں لیکن پانی کہاں ٹپک رہا ہے اندھیری رات میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا، لائٹ تھی نہیں. کہتے ہیں چراغ ایک مسجد کے طاق پر ایک چراغ تھا، طاق تھا، اس طاق میں چراغ. میں ایسے ہی اندھیرے میں ہاتھ پھیلاتا ہوا گیا کہ جب چراغ یہاں کھڈا طاق ہوگا ہاتھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. وہاں چراغ ملا اور وہ کیا کہتے ہیں ماچس جلایا.
جلدی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ماچس منگایا جلایا چراغ جلایا اور دیکھنا چاہا کہ ہاں یہ بارش کہاں ٹپک رہا پانی کہاں ٹپک رہا ہے تو کچھ نہیں. مولانا عبدالجبار تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور عذاب والی آیات سے روتے تھے, ان کے آنسو جو ٹپک رہے تھے ہم نے بارش کا پانی سمجھا تھا. آج ہے دنیا کے اندر یہ تھے اللہ کے نبی کے سچے وارث. کہتے ہیں کہ عجیب کیفیت ہوئی کہ اتنا رونا. پتہ چلا وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, عذاب والی آیات آتی تو ایسے ہی روتے ہیں وہ. سمجھیے نا, یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں, لیکن آج میں نے کہا سن لیں, عملی طور پر ذرا نظر کم آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عملی طور پر ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں اور دوسرے بھی بن جائیں. چلیں, اس حدیث کو روایت کیا ہے خمسہ نے اور ترمذی نے اس کو کیا کہا ہے, حسن. ترمذی نے حسن کہا اور باقی اہل علم نے اس کو نقل کیا. حضرت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا. لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا, اے لوگو سنو. الا ایک تنبیہ کے لیے, ایک قسم کی کیا آگاہ کرنے کا. الا سنو وانی نہیت ان اقرأ القرآن, ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو رکوع و سجدے میں پڑھیں. منع کرنے والا کون؟ آپ کو اللہ کے علاوہ کون منع کرے گا؟ الا وانی نہیت, ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھیں. نہ قرآن رکوع میں پڑھ سکتے ہیں نہ سجدے میں. یہ قرآن کی قسم کی توہین سمجھی جاتی ہے. سمجھ گئے نا. فاما الرکوع, رہی بات رکوع کی تو فعظموا فیہ الرب, رکوع میں رب کی خوب تعظیم بیان کرو. تعظیم یعنی سبحان ربی العظیم, تعظیم ہو گئی نا. فعظموا فیہ الرب, رکوع میں تو خوب رب کی تعظیم بیان کرو. واما السجود, رہی بات سجدے کی تو سبحان ربی الاعلیٰ تو کہنا ہی. فاجتہدوا فی الدعاء, تو خوب دل لگا کر کے کوشش کر کے دعا کرو, دعا کرنے کی کوشش کرو. سمجھے نا, سجدے کی حالت میں خوب کثرت سے دعا کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ فقمن ان یستجاب لکم, سجدے کی دعا بہت لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. یعنی سب سے زیادہ دعا جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہاں؟ سجدے میں. اس لیے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سے خوب دعا مانگو دل لگا کر کے. اس حدیث کو روایت کیا مسلم نے. اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے. نمبر ایک, قرآن رکوع و سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت. لیکن مثال کے طور پر سجدے میں دعا مانگنا ہے, سجدے میں دعا مانگنا ہے. قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں
جو بطور دعا کے بھی ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا رب اجعلنی قیم الصلاۃ، یہ جو دعائیہ آیتیں ہیں بطور دعا کے ان کے پڑھنے میں ان کے پڑھنے میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں. کیوں؟ ہم قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ کیا؟ دعا کی نیت سے. سمجھ گئے نا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ سجدے اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، پاکی اور بڑائی بیان کی جائے. تیسری چیز یہ کہ رکوع میں، سجدے میں، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب جب پہنچتا ہے تو کب؟ سجدے کے اندر. اس لیے بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نمبر 2 دیکھیں، سب سے بڑی عاجزی تواضع کیا ہے؟ کسی کے سامنے سر ٹیک دینا. الحمدللہ ہم لوگوں کو تو اللہ نے نجات بتایا. ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ شوہر باہر سے آتا ہے تو ہندی عورت کے اوپر وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ کہاں گر جائے؟ وہ قدموں پر. اور پنڈت جی آئیں جب بھی ان کے سامنے، کوئی ہندو ایسے نہیں رہ سکتا. برہمن وہ آئے پنڈت تو ہر ہندو کے اوپر واجب ہے، ہریجن نیچ جات تو کیا کرے؟ ایسے ہاتھ کرے، اس کے پیر کو چومے، پھر جب وہ کہے کھڑا ہو تب کھڑا ہو. بغیر اجازت کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کھڑا بھی ہوگا تو ایسے. سمجھیے نا؟ اس سے بڑی تواضع ان کی ساری کوئی نہیں. اسی لیے اس پیشانی کو اسلام نے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے کی اجازت نہیں دی. سمجھ گئے نا؟ رب العالمین اللہ رسول صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ایسجد لہ اس کے لیے سجدہ کر لیا کر؟ لا. اچھا ینحنی لہ کیا اس کے لیے ذرا جھک جائیں؟ لا. اچھا معانقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں معانقہ کر سکتے ہو. تو اسی لیے ہمارے بر صغیر کے بعض علاقوں میں بھی ہے کہ انسان سلام کرتے کرتے بھی ہاف ڈاؤن ہونا ہے. اس کو دیکھا نہیں دینا ہے کہاں ہے؟ لاہور میں نہیں وہاں کے لوگ بھی خادم اتنا خادم جھکنے لگتا ہے باقاعدہ ہاف ڈاؤن ہو جاتا ہے. ینحنی لہ کیا اس کے لیے ذرا جھک جائیں؟ اللہ سن نہیں. کیوں؟ جیسے رکوع سجدہ حرام ویسے غیر اللہ کے لیے کیا ہے؟ رکوع بھی حرام ہے. یہ سب ناجائز ہے جو رائج ہے. لیکن مشکل وہی آئی جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہی ہم نے کرنا. زندوں کا بھی سجدہ اور مردوں کا. بعض علاقے ایسے ہیں کہ انسان کتنا بھی بڑا جرم کر ڈالے سامنے والا نہیں معاف کر سکتا، لیکن پیٹ کو سر کو پیٹ میں ٹچ کر دو، ہاں ارے اب تو بھائی موڑی پیٹ میں ڈال دیا، اب تو آپ کو غصہ تھوکنا ہی پڑے گا، اب تو معاف کرنا ہی پڑے گا. اب نہ معاف کرے تو آپ مجرم ہیں. جیسے ہیں بعض علاقوں میں ہیں ماشاء اللہ 1000 سمجھا ڈالیں کچھ بھی نہیں بات مان رہا ہے، اپنی ٹوپی اٹھائیں اس کے قدموں پر ڈال دیں. آگے بات نا کون سے لوگ ہیں؟ ہاں بھائی اب اس سے زیادہ بڑی معافی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس نے کیا کیا؟ ارے سر والی چیز کہاں ڈال دیا؟ تمہارے قدم پر. اب تو ماننا پڑ جائے گا. تو کچھ بھی ہو اسلام نے اس سے منع کیا ہے.
سجدہ سب سے زیادہ تواضع، انکساری، عاجزی اگر انسان اپنے آپ کو حقیر سے حقیر بنا سکتا ہے تو کب ہے وہ؟ سجدہ، پیشانی کو ٹیک دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت دعا کا یہ ہے کہ جتنا انسان عاجزی کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ چلو، اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگلی بات سمجھ میں؟ کون راوی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام برابر رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے برابر، لیکن جب یہ سورت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، دیکھیں اس میں تسبیح بھی بیان کرو، حمد بھی بیان کرو اور استغفار بھی کرو۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے رکوع اور سجدے دونوں میں کیا پڑھنے لگے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سے زیادہ کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ رکوع اور سجدے میں ایک دعا یہ بھی ہے، اگر یاد کر لیں پڑھیں روزانہ نہیں تو کبھی کبھار، تو یہ بھی بہت ہی اچھی دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گی۔ یہاں ایک بات بتائیں، یہاں بعض لوگ درس میں آتے رہے کبار تجار میں سے یہی حدیث میں نے حدیث سنا دی، بڑی اچھی لگی ان کو دعا یاد کر لیا، بیوی بچوں کو دلایا، سب پڑھنے لگے ماشاءاللہ۔ رمضان میں ان کے علاقے، بھائی کے علاقے کے یہ ہیں بھائی اور ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کے علاقے کے سب سے بڑا مدرسہ جو ہے اس کے چندے والے آئے مولانا لوگ، تو جس تاجر کے پاس ہے اس کی عادت تھی کہ سب کا انٹرویو لیتا تھا، انتقال کر کے چھوڑتے نہیں، سب کا انٹرویو لیتے تھے، سب سے پوچھتے تھے۔ تو چندہ دینے کے پہلے پوچھے مولوی صاحب ہم کو ہی مولوی صاحب کہتے تھے، مولوی صاحب رکوع سجدے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ سجدے میں سبحان ربی العظیم، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، سنا دیا۔ کہا اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ کہا یہ جو حدیث آئی ہے حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول بڑی پابندی سے کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہ اغفر لی۔ لیکن کہا جاتا ہے مولوی کا پکڑنا کوئی آسان نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تھا مولوی فارغ تو اس نے پھنس گیا، نہیں ہے لیکن یہ آپ کی داڑھی کالی ہے، جس کی داڑھی کالی ہے وہ پڑھے، یہ دعا پڑھے گا جس کی داڑھی سفید ہو گئی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ثابت ہے، لیکن کالی داڑھی والے نہیں، سفید داڑھی والے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول بڑھاپے میں دعا پڑھتے تھے، ابھی تو آپ جوان، ابھی اس کو پڑھنے کی کیا؟ اللہ اکبر، ہنس پڑے، چندہ دیا، لوٹایا، اور پھر ہمارے پاسٹر بھی کہا کہ ایسے ایسے تمہارے یہاں مولوی ہوتے ہیں کہ داڑھی کالی دعا جائز نہیں اور سفید ہے تو
سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. تو بھائی ہر ایک کے لیے سبحانک اللہم ربنا، ہاں بہت ساری سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ، وہ بھی ہے. بہت ساری دعا اللہ اکثر پڑھا کرتے تھے. تو جتنی دعائیں یاد ہو سکتی ہیں اکیلے پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھ ڈالیں، لیکن امام کے پیچھے اتنی ہی پڑھیں جتنے میں امام کی اقتدا باقی رہ جائے. اور آپ امام ہیں تو اتنی ہی پڑھیں جتنی مقتدی برداشت کر سکتے ہوں. سمجھ گئے نا؟ نہیں تو مشکل ہو جائے گی. ابھی برطانیہ میں تھا تو ایک صاحب کہنے گئے بھائی دیکھیں یہ مسجد ایمان بنی ہے، 6 مہینے میں مسجد بھر گئی، اور وہ مسجد 12 سال سے ہے، صرف 9 نمازی ہیں، اور ایک بوڑھا ہے مر جائے گا تو 8 ہی رہیں گے، آخر میں سب مرتے جائیں گے، کوئی نمازی ملے. کہا کیوں؟ کہا کہ اتنے بد اخلاق 12 سال ہو گئے، صرف ابھی کتنے نمازی؟ 9 ہیں، 10 سے ایک مر گیا، 9 رہ گئے ہیں. کیوں بھائی؟ کہا کہ وہ جو اقامت کے بعد کم سے کم 10 منٹ سب سیدھی کراتے ہیں. کتنے؟ 10 منٹ تک. کیا اب 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں تو ایک آدمی جو چلا گیا وہ سوچتا ہے کہ 10 منٹ سب سیدھی کرنے میں لگاتے ہیں تو پتہ نہیں ظہر کی نماز پڑھائے گا تو عصر تک ختم کرے گا، اس لیے دوبارہ وہ مسجد میں نہ جاتا ہے کہ نہ کسی کو جانے دیتا ہے. تو امامت کا تقاضا ہے کہ امام مقتدیوں کا خیال رکھے. اللہ عمل کی توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ کل اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت